رائٹر سید علی حسن گیلانی۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، اس پر صالحہ نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، ہم سب نے کھانا کھا لیا ہے اور اس دوران کافی حد تک آرام بھی ہو گیا ہے، اس لیے اب ہمیں وادی شہا کا رخ کرنا چاہیے تاکہ کتاب ارواح کی تلاش کے لیے ارواح کی پراسرار دنیا کا راستہ تلاش کر سکیں۔ کروسٹی نے کہا۔ تو سب نے اس پر اتفاق کیا اور ایک بار پھر اپنی اپنی جیپوں میں بیٹھ کر وادی شہا کا رخ کیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد سب وادی شہا میں موجود تھے۔ قدیم دور میں یہ جگہ تھیبس کے نام سے مشہور تھی اور دنیا کا عظیم الشان شہر کہلاتا تھا، جہاں باجبروفرائن اور قدیم مصریوں کے عظیم آثار ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ اس وقت سب ایک اہرام کے قریب کھڑے تھے اور اس اہرام پر مختلف جانور پرندوں کی تصاویر بنی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ نام بھی درج تھے۔ ان تصاویر میں دھڑ تو انسانوں کے تھے، لیکن سر مختلف جانوروں اور چند پرندوں کے تھے جو قدیم مصریوں کے دیوتاؤں کے تھے، اور یہ اہرام جس نے بھی بنوایا تھا وہ فرعون قدیم دیوتاؤں سے گہری عقیدت رکھتا تھا۔ تصویریں اور تصویری تحریر اس طرح تازہ تھی جیسے ابھی زندہ ہو کر باہر آ جائیں گی، اور قدیم مصریوں کے اس فن کو دیکھ کر یہ سب موہ حیرت میں گم ہو گئے تھے۔ کمال کی ترقی کی تھی قدیم مصریوں نے بھی، لیکن پھر بھی دیوی دیوتاؤں کے چکروں میں الجھے ہوئے تھے۔ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو یہاں تصاویر میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، جہاں انسانی دھڑوں پر کبھی بندر کا سر، کہیں گیدڑ کا سر، کہیں شکرے کا اور کہیں کسی اور جانور کا سر ہے۔ آخر یہ ہے کیا؟ یہ سب کیا ہے؟ کروسٹی نے حیرت سے ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیپٹن مائیکل اور رابرٹ غور سے ان دیوتاؤں کی تحریری تصاویر کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بارے میں مدام کوشیلا تمہیں زیادہ بہتر بتا سکتی ہے، کیونکہ ان کا قدیم مصری دیوتاؤں پر ایک فیچر بھی چھپ چکا ہے۔ صالحہ نے کروسٹی کی طرف دیکھ کر کہا تو مدام کوشیلا کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہاں مس صالحہ، یہاں میں آپ سب کو قدیم مصری دیوتاؤں کے بارے میں وضاحت سے بتا سکتی ہوں، کیونکہ اس کے بارے میں نے کافی معلومات حاصل کر رکھی ہے اور اس پر لکھ بھی چکی ہوں، مگر میں ان سب کو خرافات سمجھتی ہوں، مدام کوشیلا نے کہا، اور سب کو قدیم مصری دیوتاؤں کی خرافات کی تفصیل سے آگاہ کرنے لگی۔ قدیم مصری مختلف دیوتاؤں کو مانتے تھے اور ان کے ویسے تو بے شمار دیوتا تھے، لیکن چند دیوتا بہت ہی مشہور تھے جن کے نام میں خمنو، فتح، ادمو، موت، خبیرہ، بست، نت، را، ہوریس، اوزیرس، تفتیس، ست، انوبیس، سبوتوت، سبک، تاتور، مارت، جابی، امن، موت، خنسو اور منتو وغیرہ ہیں۔ مصر نے مختلف دیوتاؤں کو مختلف روپ دے رکھے تھے، مثلاً را کی صورت سپاہی کی، امن کی صورت مینڈھے کی، سبک کی صورت مگرمچھ کی اور انوبیس کی صورت گیدڑ کی، اپیس کی صورت بیل کی، لخوت کی صورت بندر کی سی، اور ہوریس کی صورت شکرے کی، اوزیرس کی صورت خرگوش کی، جن کے بارے میں ان تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں تصاویر کے ساتھ ان دیوتا کے نام اخذ ہوتے تھے، چونکہ قدیم مصری اپنے دیوتاؤں کی شادی بیاہ پر بھی یقین رکھتے تھے اور ان کی اولاد ہونے پر بھی اعتقاد رکھتے تھے، اور ان کی خاص کر دیوتا سبو کو آسمان کا شوہر تصور کرتے تھے، اور ان کے مطابق دیوتا سبو کے 4 بچے تھے، جو کہ دیوتا اوزیرس، دیوتا ست، دیوتا تفتیس،
اور دیوی آئس تھے۔ ان خرافات کے مطابق قدیم مصریوں میں بہن سے شادی کرنا جائز تھا، اور قدیم مصریوں کے مطابق دیوتا اوزیرس اپنی بہن آئس سے شادی کرتا ہے، اور اس کا بھائی دیوتا ست اپنی دوسری بہن تفتیس سے شادی کر لیتا ہے، اور رشتے میں سب دیوتا سبو کی ہی اولاد مانے جاتے تھے۔ دیوتا اوزیرس کو آسمان کا اوتار سمجھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ خوشحالی اور نیکی کا مظہر جانا جاتا تھا۔ اس کی بیوی آئس بھی نیک دل کہلاتی تھی، لیکن اس کے برعکس اس کے بھائی دیوتا ست بدی اور قہر کا دیوتا کہلاتا تھا، جس نے دھوکے سے اپنے نیک دل بھائی اوزیرس کو مار دیا، لیکن بعد میں اس کی وفا شوہر بیوی دیوی آئس نے کافی مدتوں بعد سحر کا ایک گانا گا کر اپنے خاوند کو زندہ کیا تھا، اور دونوں پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ اور قدیم مصریوں کی تحریری تصاویر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیوتا اوزیرس کو زندہ ہونے کے بعد آسمانوں کی بادشاہی مل گئی، اور آخرت میں حساب کتاب کرنا بھی اسی کا کام۔ اور یہ سب قدیم مصریوں پر بھرپور یقین اور عقیدے تھے۔ قدیم مصریوں کے عقیدے کے مطابق ان کے نیک دل دیوتا اوزیرس کی اصلی اولاد، جو کہ اس کی بیوی دیوی آئس کی اولاد میں سے تھی، اس کا نام دیوتا ہوریس تھا، جس کا سر شکرے کا ہے اور صبح کا سورج کہلاتا ہے۔ قدیم مصریوں کی تحریری تصاویر سے چونکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیوتا ست کی بیوی دیوی تفتیس دیوتا اوزیرس کی لاش کے سامنے کھڑی ماتم کر رہی ہے، اس لیے مصری خرافات میں یہ بھی مقبول ہو گیا کہ ایک بار دیوتا اوزیرس دیوی تفتیس کو آئس سمجھ بیٹھا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیوی تفتیس کو حمل ٹھہر گیا، اور دیوتا انوبیس پیدا ہوا تھا، جس کو مصری مردوں کا دیوتا کہتے تھے۔ اور یہ سب ایک ہی خاندان کی لڑی سے تھے۔ ویسے تو اور بھی چند قابل ذکر دیوتا تھے، لیکن دیوتا سبو کا یہ خاندان بہت مقبول ہوا تھا، اور فرعون کے دور میں فرعون اور رعایت دل کی گہرائیوں سے ان دیوتاؤں سے عقیدت رکھتی تھی، جن کی وسیع معلومات ان کی تحریری تصاویر سے کثرت سے معلوم ہوتی ہے۔ مدام کوشیلا نے تفصیل سے ان دیوتاؤں کے بارے میں بتاتے ہوئے، اگر ایسا ہے تو پھر اسی دیوتاؤں کی تصویر والے احرام سے ضرور کوئی راستہ ارواح کی دنیا سے نکلتا ہوگا، کیونکہ یہاں دیوتا سبو کے خاندان کی تصویر کو بہت اجاگر کیا گیا، اور ہم قدیم مصریوں کے فرضی دیوتاؤں کی روشنی میں ارواح کی پراسرار دنیا میں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ مجھے بھی ان قدیم مصری دیوتاؤں کے بارے میں کافی معلومات ہے۔ کیپٹن مائیکل نے بھی یقین بھرے لہجے میں کہا، ارے وہ دیکھو، اس احرام کے اندر نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں پر جیسے نیچے آگ جل رہی ہو، حالانکہ ہمیں پہلے ایسا کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ یکلک صفدر نے کہا تو سب نیچے دیکھنے لگے، جہاں اندھیرا ہونے کے بجائے سرخ روشنی، جیسے واقعی آگ جل رہی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سایہ یہاں سے گردش کر کے نیچے سیڑھیوں پر اترا، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ اس بار رولف نے بھی کہا تو سب چونک گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ارواح کی دنیا میں جانے کے لیے راستے کی درست پر، اور دریائے نیل کے کنارے احرام کے اندر بھی ہمیں تحریر تصویر سے اس بات کا ہی اشارہ ملا تھا۔ اس لیے مجھے یقین آ گیا ہے کہ ہم بھی انہی قدیم مصری دیوتاؤں کی دنیا سے گزر کر ہی ارواح کی دنیا میں پہنچ سکتے ہیں۔ کیپٹن مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے ارواح کی دنیا میں جانے والے درست راستے کا تعین کر چکا ہو۔ وہاں چند تصویروں میں کچھ تیر دیوتاؤں کی طرف رخ کیے ہوئے تھے،
جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ دیوتاؤں کے راستے میں خطرات بھی ہوں گے، لیکن وہاں آخری تحریری تصاویر میں تیر زمین پر گرے ہوئے دکھائی دے گئے، جیسے اشارہ ہو کہ اگر ہمت کا مظاہرہ کیا تو اصل مقام تک پہنچ ہی جاؤ گے۔ اس بار رابرٹ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، ویری گڈ رابرٹ اور کیپٹن مائیکل، آپ لوگ تحریری تصاویر سے ارواح کی دنیا میں جانے کا راستہ اخذ کر رہے ہو۔ اس خالی احرام کے اندر پراسرار روشنی ظاہر کر رہی ہے، جہاں بقول مسٹر رولف کے سیاہ سائے اندر داخل ہوئے ہیں۔ یہیں سے ہمیں واقعی ہمت کر کے ارواح کی پراسرار دنیا کا راستہ تلاش کرنا ہی ہوگا۔ صفدر نے رابرٹ اور کیپٹن مائیکل کی طرف تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں خوفزدہ ہونے کے بجائے اندر داخل ہو جانا چاہیے۔ صالحہ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو سب ہمت کر کے اس احرام کی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے، اور کافی دیر نیچے جانے کے بعد انہیں نیچے 2 راستے نظر آئے، جو کہ سیڑھیاں ختم ہونے کے بعد بنے ہوئے، اور حیرت انگیز طور پر اب انہیں کسی آگ یا سرخ روشنی کا کوئی بھی منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید شیطانی طاقتوں نے انہیں بھٹکانے یا ڈرانے کی کوئی ایک کوشش کی، لیکن یہ سب شعبدوں سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ حیرت ہے، لگتا ہے جو بھی شیطانی طاقت ہے ہماری خفیہ دشمن ہے، وہ ہمیں صرف بھٹکانا چاہتی ہے۔ یہاں سرخ روشنی کا اچانک ظاہر ہونا، جو کہ اوپر سے نیچے دیکھنے پر نظر آ رہی تھی، اور سیاہ سایوں کا گردش کرنا، اس سے واقعی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم درست سمت جا رہے ہیں اور ہمیں صرف بھٹکانے کی ہی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی خاص وجہ سے ہمارا ندیدت دشمن ہمیں فی الحال نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، یہ کسی وجہ سے نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن ہمیں بھٹکانے اور ڈرانے کی کوشش ضرور کی گئی ہے۔ صفدر نے ان 2 راستوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اندر دونوں راستوں میں صرف تاریکی ہی تاریکی۔ یہاں 2 راستے ہیں، اور ایک راستے پر قدیم مصریوں کے دیوتا انوبیس کی تصویر، جس کا دھڑ تو انسانی لیکن سر گیدڑ کا تھا، لیکن گیدڑ کی آنکھوں میں خون کی سرخی، اور دوسرے راستے پر انسانی دھڑ پر شکرے کی تصویر پرندہ تھی، لیکن اس تصویر میں شکرہ ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی نہیں تھی۔ اس لیے رابرٹ اور کیپٹن مائیکل ہارن بھیجے راستے کا تعین نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ یہ دونوں ان قدیم مصری دیوتاؤں کے بارے میں تاریخ جان۔ قدیم مصریوں کے عقیدے کے مطابق یہ دونوں بھائی ہیں، اور دیوتا اوزیرس کی اولاد ہیں شکرے کے سر والا دیوتا ہوریس۔ تو قدیم مصریوں کے مطابق اس دیوتا اوزیرس کی بیوی تیبیائس کی اولاد ہے۔ البتہ گیدڑ کے سر والا دیوتا انوبیس، جسے مردوں کا دیوتا تصور کیا جاتا تھا، وہ دیوتا اوزیرس کی ناجائز اولاد کہلاتا ہے، اور بہت ہی مشہور دیوتا ہے، کیونکہ اکثر مصریات کی فلموں میں گیدڑ کے سر والے دیوتا انوبیس کو نمایاں دکھایا جاتا ہے، کیونکہ قدیم مصریوں کے نزدیک یہ مردوں کا رکھوالا ہے۔ صالحہ نے دیوتا انوبیس کے راستے سے اندر جانے کو ترجیح دیتے ہوئے تفصیل سے کہا، ویری گڈ مس صالحہ، آپ نے تو واقعی ہمارا راستہ آسان کر دیا ہے، کیونکہ دونوں دیوتاؤں کے نیچے تحریری تصاویر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر غلط راستے کا تعین کیا گیا تو پھر موت کی طرف راستہ جائے گا۔ اور واقعی کیونکہ تیسری دیوار پر چند تصاویر بنی ہوئی تھی، جس میں ایک راستے پر بند دروازے بنے ہوئے تھے، اور دوسری تصویر میں ایک راستہ بنا ہوا تھا جہاں پھول کھلے ہوئے، جسے رابرٹ اور کیپٹن مائیکل نے انہیں دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ ایک راستہ
اصلی اور دوسرا راستہ انہیں بتا سکتا ہے، لیکن دونوں جھجک گئے کہ کون سا راستہ اپنایا جائے۔ کیپٹن مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا اور مس صالحہ کی بات پر ان کے چہروں پر اب جھنجھلاہٹ کے بجائے مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہاں مس صالحہ، درست کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ دیوتا ہورس صبح کا سورج کہلاتا ہے، یعنی روشنی کا دیوتا، اور انوبیس مردوں کا دیوتا کہلاتا ہے۔ ہم ارواح کی دنیا یعنی مردوں کی دنیا کی طرف گامزن ہیں، جہاں کتاب ارواح موجود ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گیدڑ کے سر والے دیوتا انوبیس نے اپنے اندر مردوں کی دنیا کو سما رکھا ہے۔ رابرٹ نے بھی مسکراتے ہوئے صالحہ کی تعریف کی اور انوبیس والے راستے کے اندر جانے کو کہا۔ ویسے ایک لحاظ سے تو اپنی طرف سے بھٹکانے کے بجائے ہمارے دشمن نے شبدے دکھا کر ہمیں اصل راستے کی طرف لگا دیا، ورنہ شاید ہی ہم وادی شہاں میں جانے کے لیے کسی اور راستے کی طرف جاتے۔ ہرشل نے مسکراتے ہوئے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ جب سے مظلوم روحوں نے ہمارے ساتھیوں سے مدد طلب کی ہے، اس کے بعد سے ہی وادی شہاں میں ارواح کی دنیا کے راستے کھلے ہیں، ورنہ عام حالات میں یہ سب راستے ہمیں بند ملتے ہیں۔ رابرٹ نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا، خیر جو بھی ہو، ہمیں گیدڑ کے سر والے مردوں کی رکھوالی کے دیوتا انوبیس جیسے مشریات میں بہت زیادہ فوقیت حاصل رہی ہے، اس لیے ارواح کا راستہ واقعی یہیں سے نکلتا ہے، اور ہمیں اب جلدی اندر جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے لیے رکاوٹ ڈالنے والی قوتیں یہ راستہ ہی بند نہ کریں۔ مدام کوشیلا نے کہا تو سب تیزی سے گیدڑ کے سر والے انوبیس کی بڑی تصویر کے نیچے بنے راستے میں داخل ہو گئے۔ چونکہ یہ برآمدے کا طویل راستہ تھا، اسے سب ٹارچوں کی روشنی میں آگے بڑھے، لیکن برآمدے کو پار کرنے کے بعد یہ سب دیکھ کر سب ڈھک گئے کہ آگے راستہ بند تھا، لیکن یہاں ایک بڑا دروازہ بھی تھا، اور اس دروازے پر دیوتا اوزیرس کی تصویر آویزاں تھی، جس میں اس کا سر قلم ہوا بڑا تھا۔ اس کی وفا شعار بیوی آئس کو روتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا دکھایا گیا تھا، اور اوزیرس کا خون اس تصویر میں نمایاں تھا۔ ارے اس دروازے پر کیا تصویریں کنندہ ہیں؟ رولف نے حیرت سے کہا، یہ مصر کے سب سے اہم دیوتا جو نیکی کا دیوتا اور فیصلوں کا دیوتا کہلاتا تھا، اس کے قتل کی تصویری کہانی پیش کی جا رہی ہے۔ رابرٹ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ ہم ایمونیشن سے اس دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ روسری نے کیپٹن مائیکل اور رابرٹ کی طرف دیکھ کر کہا، جو یہاں ہونٹ بھینچنے اور سوچ میں گم تھے۔ صالحہ اور مدام کوشیلا کو بھی یہاں سوچ میں گم پایا گیا تھا۔ نہیں مس روسری، ہم ارواح کی دنیا میں جا رہے ہیں، اور یہاں ہمیں پراسرار انداز میں اندر جانا ہوگا اور تصویری تحریروں پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ مدام کوشیلا نے روسری کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو صالحہ نے بھی سر ہلا دیا۔ البتہ اس کی بات پر صفدر، روسری، ہرشل اور رولف نے حیرت سے کندھے ہلا دیے، کیونکہ اس ماورائی مہم میں وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ واقعی پراسرار طریقے سے ہی ارواح کی اس پراسرار دنیا میں پہنچا جا سکتا ہے۔ قدیم مصریوں کے عقیدے کے مطابق چونکہ ہم دیوتا انوبیس کے راستے سے تو داخل ہو گئے ہیں، لیکن یہاں بند دروازے کو شاید ہمیں اپنے خون سے کھولنا ہوگا، کیونکہ مصریوں کے عقیدے کے مطابق آسمانوں کے اوتار اور نیکی کے دیوتا اوزیرس کا چونکہ خون کیا گیا تھا، اور خون کی قربانی سے دروازہ کھل سکتا ہے، اور کہانی کو جاننے والا ہی اپنے خون سے اسے رنگ سکتا ہے۔
यकलख्त सालेहा ने गौर से दरवाजे पर तहरीरी तस्वीर को गौर से देखते हुए और बगौर पढ़ते हुए कहा, वेल डन मिस सालेहा, वेल डन। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और वाकई इस तहरीरी तस्वीर में एक जगह कदीम मिस्रियों के बड़े देवता के खून का दिखाना बिल्कुल इसी चीज को जाहिर करता है, और हमें इस अजीब लेकिन पुरस्कार अमल को दोहराना ही होगा। कैप्टन माइकल ने चौंक कर लेकिन खुशी से कहा, क्योंकि इस तहरीरी तस्वीरों को हम 4 अफराद यानी मैं, मिस्टर माइकल, आप, मदाम कोशीला और मिस सालेहा ने ही जाना है, इसलिए हम चारों को अपना थोड़ा सा खून निकालकर इस देवता के बह जाने वाले तस्वीरी खून पर लगाना होगा। और मुझे यकीन है कि मुर्दों के रखवाले देवता अनबीस के रास्ते से ही अरवा की दुनिया का रास्ता जाता है, लेकिन यहाँ इस रास्ते से अंदर जाने के लिए सारा चक्कर ही देवताओं का है, और हमें यहाँ पुरस्कार अमल करने ही पड़ेंगे। रॉबर्ट ने कहा। तुम कैप्टन माइकल, सालेहा और मदाम कोशीला ने होंठ भींचे और असबात में सर हिला दिए, और चारों ने अपनी उंगलियों को चरखा लगा दिया। मेरे ख्याल में अरवाह का दरवाजा खोलने के लिए हमें दरवाजे पर जहां ओजिरस का खून बह रहा है, इस पर अपना खून लगाना होगा, और तहरीरी तस्वीरी दरवाजे पर 4 जगह ही ओजिरस के खून के तस्वीर नजर आ रही हैं, और हम चारों को एक एक जगह को पुर करना होगा, कैप्टन माइकल ने कहा, और देवता ओजिरस की एक कटी हुई तस्वीर पर अपना खून लगाकर इसे सुर्ख कर दिया। तो इसके बाद रॉबर्ट ने दूसरी कटी हुई तस्वीर पर अपना खून लगाया, तो सालेहा और मदाम कोशीला ने भी तीसरी और चौथी तस्वीर के साथ ऐसा ही किया। वैसे जोसेफ भी बाज़ मौक़ात में ऐसी पुरस्कार हरकत करता है, और हम उसका मजाक उड़ाते हैं और हैरत का इजहार करते हैं, लेकिन बाद में मालूम होता है कि जोसेफ की पुरस्कार हरकतों से मावराई केस हल हो जाया करते हैं। और आज रॉबर्ट, तुम और कैप्टन माइकल भी सालेहा और मदाम कोशीला के साथ इस पुरस्कार अमल में शामिल हो। मालूम नहीं इसका क्या नतीजा निकलता है। सफदर ने हैरत से और मुस्कुराते हुए रॉबर्ट की तरफ देख कर कहा, हाँ मिस्टर सफदर, मैं भी इन चीजों को नहीं मानता, लेकिन मिस्र की सरजमीन है और ये है ही इतनी पुरस्कार। अब आप ये देखें कि हमने तस्वीरी तहरीरों पर गौर व फिक्र करके ये अजीब अमल किया है, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक नहीं है। रॉबर्ट ने कहा, अरे ये दरवाजे से धुआं कैसे उठ रहा है? ऐसा लगता है जैसे दरवाजा इस धुएं में छुप रहा है। रोल्फ ने हैरत से कहा। तो रॉबर्ट, कैप्टन माइकल, मिस सालेहा और मदाम कोशीला के चेहरों पर मुस्कुराहट रेंग गई, क्योंकि इन चारों की आपस की डिस्कशन और खून डालने का अमल कामयाब हो गया था, और वाकई दरवाजा धुएं में छुप रहा था। और अब थोड़ी देर बाद इन्हें नीचे मजीद सीढ़ियां नजर आ रही थी, जहां अजीब सुरमाई रंगत की रोशनी थी। वाह, आप चारों ने तो कमाल कर दिया। और पुरस्कार तरीके से दरवाजा पर्दों के दबेज तह में छुप गया है, और अरवा की पुरस्कार दुनिया का रास्ता ओपन हो गया। हर्षल ने मुस्कुराते हुए कहा। अब सब एहतियात से इन सीढ़ियों पर उतरने लगे, और चंद लम्हों बाद सीढ़ियां खत्म हो गईं, और इन्होंने खुद को तवील सहरा में ही पाया। लेकिन यहाँ हर तरफ वही सुरमई रंगत की पुरस्कार रोशनी थी। अरे हैरत है, ये तो हम बहुत अजीब जगह पे पहुंच चुके हैं, जहां हर तरफ धुंधली रोशनी मौजूद है। लेकिन ये जगह गालबन वही वादी शाह ही है, जो कि पुरस्कार धुंध में छुपी है। रोल्फ ने हैरत से चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इसीलिए तो शायद इसे अरवाह की दुनिया कहा जाता है।
प्रोस्टी ने भी हैरत से चारों तरफ नजरें दौड़ाकर कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। इस धुंधले सहरा में हमें किसी अहराम को ट्रेस करना होगा जहां से हमें किताबे अरवाह मिल सकती है, मदाम कोशिला ने कहा। अभी तो हम इस पुरस्कार दुनिया में पहुंचे हैं और मालूम नहीं आगे कितने पुरस्कार वाक़यात के बाद हमें किताबे अरवाह तक पहुंचते हैं, और मालूम नहीं हमें किताबे अरवाह मिलती है या नहीं, इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। हर्षल ने एक तवील सांस लेकर कहा, हर्षल, मुझे यकीन है कि जहां इतने पुरस्कार तरीके से यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमें किताबे अरवाह भी मिल ही जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें आगे बढ़कर इसे तलाश करना होगा। कैप्टन माइकल ने यकीन भरे लहजे में कहा, ठीक है, सब आगे बढ़ें और इन धुंधलकों में छुपी दुनिया में किताबे अरवाह का रास्ता तलाश करें। रॉबर्ट ने कहा तो सब एक बार फिर आगे बढ़ने लगे, जहां हर तरफ रेत के टीले बिखरे हुए। Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.